Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah alhamdulillah, Subhanallah alhamdulillah. جس طرح ہم زمین پر خانہ کعبہ کے آس پاس طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بیت المعمور کے آس پاس طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور، جسے کثرت سے بھی کہا جاتا ہے خانہ کعبہ، اللہ کا گھر کا ایک نمونہ ہے، اور یہ انسانی دائرے سے باہر واقع ہے، یعنی ساتویں جنت، اور اس کے بالکل اوپر اللہ کا تخت ہے۔ اس مقدس گھر کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ طور میں بھی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، جس طرح ہم زمین پر خانہ کعبہ کے آس پاس طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بیت المعمور کے آس پاس طواف کرتے ہیں۔ دن بدن 70,000 فرشتے کا بیت المعمور ہر دن کی عبادت اور دعا کے لیے جاتا ہے، جو کبھی واپس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا بیت المعمور کو ہر روز 17,000 فرشتوں کا ایک نیا لشکر خیر مقدم کرتا ہے، جس کے تناظر میں موجود فرشتوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ زمین پر بسنے والے انسانوں کا آسرا اور معراج کے بارے میں ایک حدیث میں رات کا سفر اور جنت کی طرف جانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کبھی اس میں واپس نہیں آتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس میں روزانہ ایک تازہ بیچ یعنی گروہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بیت المعمور میرے پاس اٹھا۔ میں نے عرض کیا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس 2 برتن لائے گئے تھے، پہلے میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا، اور یہ دونوں میرے سامنے رکھے گئے تھے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ کہا گیا، تم نے ٹھیک کیا، اللہ قدرتی راہ پر آپ کی امت کے ذریعے صحیح رہنمائی کرے گا۔ پھر میرے لیے روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر اس میں باقی حدیثیں آخر تک بیان کی گئی ہیں۔ Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah. فرشتے اپنا سلام پیش کرنے آتے ہیں، اور ایک بار وہ ہو جائے تو کبھی واپس نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 70,000 فرشتوں کا دوسرا بیچ یعنی گروہ بھی ہے، جو نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہر روز فرشتوں کا بیچ یعنی گروہ کے رہنما کہ دوسرے فرشتوں کو جنت میں واقع ایک مخصوص مقام پر لے جانے کا فرض سونپا جاتا ہے، جہاں وہ وقت کے اختتام اور یوم تک ذکر میں مشغول رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دلانے کا کام کرتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ ہم خود کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچائیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، ہماری حفاظت کریں اور ہمیں معاف کریں۔ لہٰذا ہمیں جنت میں داخل ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہر دن اللہ کی عبادت کرو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس فرشتوں کی لا تعداد لشکر ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم وہی ہیں جن کو اللہ کی اور اس کی رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ہم دنیا یا آخرت میں امن، خوشی یا کامیابی کوئی بھی چیز نہیں پا سکتے۔